تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیارے نبی کا ہے چہرہ سہانا، اللہ نے بنایا ہے سب سے نرالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے، سنیں۔ تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑے حسین آئے، دنیا میں جناب بڑے حسن والے آئے، مگر ایک ایسی حسین شخصیت رب نے بنائی کہ پھر ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین آیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا حسین آیا۔ پنجابی کے شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کیونکہ نبی پاک کی دید، یہ جو شعر ہے کوئی کنفیوز نہ ہو، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، میرے آقا رب کی قدرت کا مظہر ہے۔ جب بندہ تصویر دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ بنانے والا مصور کیسا ہوگا۔ جب نبی پاک کا رب بندہ حسن دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے حسین آقا کو بنانے والے رب کی شان کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ آج تصور جانا میں گم ہو کر، آقا سے محبت کو ہم سب کو ہے، خوب ہم نے 12 ربیع الاول میں جلوس بھی نکالا، نبی پاک کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی، نظر و نیاز کی، پرچم لگائے، گھر سجائے، مگر دل میں تمنا تو ہے نا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ جس کا چرچا کرتا ہوں، جن کی باتیں کرتا ہوں، جن سے محبت کرتا ہوں، کبھی ان کا دیدار بھی کر لوں۔ تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، گم ہو کر تصور جانا میں گم ہو کر بیان سننا، پتہ نہیں کس پر آج رات کرم ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا نصیب والوں کو آج بھی جلوے ملتے ہیں۔ ہاں سنو سنو، میرے صحابہ نبی پاک کے دیدار سے کتنا لطف اندوز ہوتے تھے اور محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی اور اپنے مال سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے، میں حاضری نہ دے پاتا ہوں، نہیں ہوتی تو حضور میں ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا، آپ کا دیدار نہیں ملتا تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگے۔ غمخوار آقا، امت کے مددگار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ سنو سنو، آقا کا دور ملا ہوا ہے، نبی پاک کا روز دیدار کر رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کہتے حضور موت قریب ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، روز قیامت آپ کے گرد تو انبیاء کرام ہوں گے، آپ بلند درجے میں ہوں گے، مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب بھی ہو گیا مگر میں تو آپ سے دور ہوں گا، حضور قیامت کے دن، محشر کے دن میں کیسے اور جنت میں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ سنو سنو، میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابی کی درد بھری باتیں سن رہے ہیں کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے۔ صحابہ کا عشق دیکھو کہ ان کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے
जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यार। मौत की सख्ती, मौत का झटका, मौत की तकलीफ के बारे में बहुत सुना है, मगर सुनो मेरे पीरो मुर्शिद लिखते हैं अगर मौत के वक्त नबी पाक का दीदार हो जाए ना तो फिर ये तकलीफ नहीं रहेगी। क्या प्यारी इल्तिजा है, मिलकर सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे तो मजा दे, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीन जाने हुस्न मुस्तफा निराला हुस्न है। दुनिया की हसीन से हसीन शय हो, आदमी उसे देखता रहे, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, 1000 बार देखेगा, एक वक्त तो आएगा ना कि दिल देखने से भर जाएगा। मगर रसूल अनवर शाह बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे पुरनूर चेहरा मुबारक ऐसा हसीन है, उस हुस्न को देखने से दिल नहीं भरता। जो एक बार देख ले बार बार देखने की ख्वाहिश होती है, जो बार बार देखे उसकी भी प्यास नहीं बुझती। जरा देखे ना, सहाबा तो सुबह शाम नबी पाक का दीदार करते थे, फिर भी यही चाहते थे कि बस रुखे अनवर को देखते रहें, ये जलवा कभी आंखों से ओझल ना हो। शायर लिखते हैं ना, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। हजरत सुमामा बिन उसाल यमामी जो अहले यमामा के सरदार थे, ईमान लाकर कहने लगे अल्लाह पाक की कसम मेरे नजदीक रूए जमीन पर कोई चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा मबगूज यानी माद अल्लाह नापसंदीदा नहीं था, मगर हुजूर आज वही चेहरा सारे जहान से ज्यादा मुझे महबूब है। अल्लाह पाक की कसम आपके दीन से ज्यादा बुरा दीन मुझे दुनिया में कोई और नहीं लगता था, मगर आप वही दीन सारी दुनिया में सारे दीनों से ज्यादा मुझे महबूब है। अल्लाह की कसम मेरे नजदीक कोई शहर आपके शहर मदीना से ज्यादा मबगूज नहीं था, मगर अल्लाह पाक की कसम अब वही शहर सारी दुनिया के शहरों से मुझे ज्यादा प्यारा है। आए हाय सहाबा कि जब दिल नबी पाक की तरफ माइल हो गए, जब आका का दीदार कर लिया, अब सब कुछ नबी पाक पर कुर्बान था। जिंदगी का महवर और मकसद यही था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे दीदारे मुस्तफा करते थे, जरा गौर से सुनना। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक बार आपने कहा मेरी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें हैं। अच्छा कोई आपसे पूछ ले, हमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे टॉप 3 ख्वाहिशें क्या है, कभी अकेले में अपने आप से सवाल कर लेना। तो कोई कहेगा यार फलां वाली गाड़ी लेनी है, फलां इलाके में घर बंगला लेना है और फलां मुल्क में सैर करनी है। नॉर्मली लोगों की ये ख्वाहिश होती है। सुनो आशिक अकबर, ऐसी थोड़ी वो आशिक अकबर हैं, उनकी ख्वाहिश क्या थी? वो कहते हैं कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं बस आका को देखता रहूं, मेरी नजरें आका को ही देखती रहे। दूसरी ख्वाहिश क्या है? वह इन्फाकु माली अलैहि, अपना माल नबी पाक पर खर्च करता रहूं। वल जुलूसु बैन यदैहि, कहते तीसरी ख्वाहिश ये है कि बस आका के कदमों में हाजिर रहूं। कुछ और चाहिए ही नहीं था उन्हें, बस नबी पाक हैं और मैं हूं और मेरी जिंदगी है। वो कहते ना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को किसी एक शेर में समझना हो तो वो शेर उनके लिए बड़ा जाके फिट होता है कि हुजूर मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबा इतना दीदार करते थे मगर दिल नहीं भरता था, बस जी चाहता था आका को देखते रहें। घर जाते फिर बेचैन हो जाते, फिर दरबार रिसालत में आते, फिर नबी पाक का चेहरा देखते। हजरत अबू हुरैरा की बात करते हैं, आप असहाबे सुफ़ा में से हैं और नबी पाक के दरबार के बाहर ही बैठे रहते थे, दीदार मुस्तफा भी करते, इल्म दीन भी सीखा करते। एक रोज नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर आपका जब दीदार
دیدار کرتا ہوں نا، چہرہ نور دیکھتا ہوں، غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر عرض کی حضور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر دیدار کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے میں ایسے گم ہوئے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، آپ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے حضور میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی لذت اٹھا رہا ہوں۔ ایسے دیوانے تھے صحابہ۔ ذرا سوچو نا، نبی پاک کے سیرت کو پڑھیں تو آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بات تو بعد میں ہوتی تھی، چہرہ دیکھ کر، کیونکہ کیسا چہرہ تھا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، ایسا بنایا حبیب کو کہ پھر جناب جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے دشمن آتے تھے، دیکھیں دنیا میں ایک بات تو آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ جناب کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ گیا، کوئی لوٹنے والا آ گیا، اگر کوئی شخص با امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ جناب مذہبی حلیے والا ہے، کبھی کبھی وہ دیکھ کر کہتا چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، مولانا صاحب ہے، دیندار آدمی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جناب کسی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی دشمن دشمنی چھوڑ دے، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ جان لینے کوئی آئے اور دیدار کر کے کہے کہ اب جان انہی کے قدموں میں نچھاور کرنی ہے، گرفتار کرنے آئے مگر دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد کہے کہ جناب میں تو خود ان کے حسن میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یہ کمال ہے نبی پاک کا، کیسا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سنو سنو، دیدار مصطفیٰ کی تمنا کیسی تھی صحابہ کرام میں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو مدینے شریف گئے نا ان کو پتا ہے کہ جبل احد، غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا، یہ حرم شریف سے کچھ دور ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو مدینہ منورہ شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف اس وقت موجود ہے، اور وہ احد شریف شہر سے باہر تھا۔ غزوہ احد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی تھے، خواتین مدینہ شہر میں تھی۔ شیطان نے افواہ اڑا دی معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ آقا سے کیا محبت کا انداز تھا، دوڑنے لگی۔ ذرا تصور کرو کہ مدینہ شہر سے وہ خاتون جا رہی ہیں احد کی طرف، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے خاتون تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے؟ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بس مجھے اپنے آقا کا دیدار کرا دو۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، آقا خیریت سے ہیں۔ سنو وہ عورت کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، اب مصیبت کوئی مصیبت نہیں، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہیں۔ شاعر نے یہ واقعہ اپنے شعر میں کس طرح لکھا کہ بڑھ کر اس نے رخ انور کو دیکھا تو کہا، بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ تو یہ محبت تھی، یہ نبی پاک کے جلوے کا کمال تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا، مگر میرے آقا کے حسن کے آگے حضرت یوسف کا حسن بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف کو ایک حسن کا جز عطا کیا گیا، اور نبی پاک کا حسن ایسا ہے کہ حسن کا کل عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب حسین لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو حسین ہوتے ہیں وہاں فتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یا تو
قیامت تک حسین آتے رہیں گے اور حسن والے لوگ ہیں. جہاں حسن ہو وہاں شیطان کے وار زیادہ کام کرتے ہیں. کتنے عبادت گزار ہیں جو حسن کے فتنے میں گرفتار ہو گئے, حسن کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کی راہ پر چل گئے. مگر یہ عام حسن کی بات ہے. قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حسین ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقی دنیا کے حسین تو جہاں چلیں وہاں فتنے برپا ہو جاتے ہیں. آقا جہاں سے گزر جائیں وہ نور و ہدایت کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کا چہرہ انور ایسا بنایا تھا کہ جو بھی رخ زیبا کا دیدار کر لے اگر ازلی بدبخت نہ ہو تو کلمہ پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفی رضا خان صاحب کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. کئی حسین ایسے ہوتے ہیں جو فتنے برپا کر دیتے ہیں نا. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے مٹا کے چلے. رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے, جلوائے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے. جگمگا ڈالی کلیاں جدھر آئے وہ جب چلے وہ تو کوچے بسا کے چلے. کیسا تاریخ دنیا کو چمکا دیا سارے عالم میں کیسی ضیا کر چلے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ کس کمال کی بات کریں. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے. 2 سال کی عمر ہے, ابھی تو بچپنے کا عالم ہے. سنو آقا کا بچپن کیسا تھا. بی بی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف فرما تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی. راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے. حبشہ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا, افریقہ کا ملک, اس کو حبشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حبشہ کے کچھ لوگ ملے. ان کی جگہ ان کی نگاہیں جب رخ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے. راوی کہتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ کر 2 سال کے خوبصورت نورانی چہرے والے مدنی منع کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, بالآخر پکار اٹھے, ہذا واللہ نبی, خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں. آئے ہائے, ابھی تو بچپنا ہے, ابھی تو گفتگو نہیں کی ہے مگر چہرہ بتا رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں. آئے ہائے, کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا. جب کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, رخ زیبا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا. حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم منا شریف تشریف فرما تھے. میں حاضر خدمت ہوا, میں نے دیکھا ولیج کے دیہاتی لوگ آ رہے ہیں. جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا تھا, ھذا وجہ مبارک, یہ تو بہت بابرکت چہرہ ہے. حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے. لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہیں؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا, رخ زیبا کو دیکھا, میرے منہ سے بے ساختہ نکلا, ھذا نبی اللہ, یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. دوستو, آپ نے بیان کو مکمل سنا. آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی خوبصورتی کو سماعت کیا. یہ ویڈیو, یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ہاں لائک بھی کیجیے گا, اور جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا. مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.